كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم محرمات نکاح یعنی وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے ہم اسے آج بیان کریں گے. چونکہ نکاح کے بعد جو ہے دونوں میاں بیوی ایک گھر میں ایک فیملی میں رہتے ہیں، اس لیے جاننا سب کے لیے ضروری اور اہم ہے کہ کون سے رشتے حرام ہے، کون سے رشتے حرام نہیں ہے، کن رشتوں سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے اور کن رشتوں سے ہمیں گھریلو لباس میں آنا چاہیے. یہ معلومات سب کو ہونی چاہیے، اس لیے ہم اس ویڈیو میں محرمات نکاح بیان کرنے جا رہے ہیں. تو محرمات نکاح جو ہے تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے محرمات نسب، اور ایک ہے محرمات رضاعت، اور ایک ہے محرمات مصاہرت. محرمات نسب یعنی وہ رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، یہ ٹوٹل 7 ہے. نمبر 1 ماں، نمبر 2 بیٹی، نمبر 3 بہن، نمبر 4 پھوپھی، نمبر 5 خالہ، نمبر 6 بھتیجی، نمبر 7 بھانجی. تو یہ 7 رشتے نسب سے حرام ہیں، اور اسی طرح یہی 7 رشتے رضاعت سے حرام ہیں. رضاعت یعنی یہ ہے کہ کوئی بچہ جو ہے 2 سال کی مدت کے اندر جو 2 سال کی دودھ پلانے کی مدت ہے، اس مدت میں کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ اس کی دودھ شریک ماں ہوگی. تو اس عورت کا دودھ پینے کی وجہ سے اس کے اوپر بھی یہ 7 رشتے حرام ہو گئے. رضائی ماں حرام، رضائی بہن ہے، رضائی بیٹی ہے، رضائی پھوپھی ہے، رضائی خالہ ہے، رضائی بھتیجی ہے اور رضائی بھانجی ہے. تو یہ 7 رشتے رضاعت سے حرام ہے، اور یہی 7 رشتے جو ہے نسب سے بھی حرام ہے. تیسری قسم ہے محرمات مصاہرت یعنی سسرالی رشتے. سسرالی رشتے میں سے نمبر 1 ہے ساس جو ہے یہ حرام ہے. نمبر 2 ہے بیٹے کی بیوی یعنی بہو، یہ حرام ہے. اس کے بعد ہے بیوی کی بہن سالی، بیوی کی پھوپھی، بیوی کی خالہ، بیوی کی بھتیجی، بیوی کی بھانجی. تو یہ سارے رشتے مصاہرت سے سسرالی رشتے ہیں جو کہ حرام ہیں. اب ان میں سے کچھ محرمات ابدیہ ہے اور کچھ محرمات عارضیہ ہے. محرمات ابدیہ یعنی وہ رشتے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کبھی زندگی میں ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. وہ ایسے رشتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جیسے محرمات نسب جو ہے 7 ہے، یہ جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے محرمات ابدیہ میں سے ہے. اسی طرح محرمات جو رضاعت سے جو رشتے حرام ہے وہ بھی محرمات ابدیہ میں سے ہے، یعنی وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور محرمات مصاہرت میں سے کچھ رشتے جو ہے محرمات ابدیہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور کچھ رشتے محرمات عارضیہ ہے جو عارضی طور پر حرام ہے. جیسے ساس جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، محرمات ابدیہ میں سے ہے. بہو جو ہے یہ محرمات ابدیہ میں سے یا ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 7 نسب سے 7 رشتے، رضاعت سے 7 رشتے، 7 7 14، اور یہ ساس اور یہ بہو ہے نا. تو یہ یہاں سے بھی یہ ٹوٹل ہو گئے 14 اور 2 16 رشتے. تو یہ 16 رشتے جو ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اسی طرح بیوی کی بہن، بیوی کی خالہ، بیوی کی پھوپھو، بیوی کی بھتیجی، بیوی کی بھانجی، اسی طرح بھابھی، چاچی، یہ ایسے رشتے ہیں جو محرمات عارضیہ میں سے ہے، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. چونکہ بیوی کے انتقال کے بعد یا بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بھابھی جو ہے بھائی کے انتقال کے بعد یا بھائی کے طلاق دینے کے بعد بھابھی سے نکاح ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے. محرمات ابدیہ میں وہی رشتے آتے ہیں جن سے کبھی زندگی میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، انسان ان سے نکاح کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ 16 رشتے ہیں جو محرمات ابدیہ میں سے ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور یہ جو رشتے ہیں
بھابھی ہے، سالی ہے، بیوی کی خالہ ہے، بیوی کی پھوپھو ہے، بیوی کی بھتیجی ہے، بیوی کی بھانجی ہے، تو یہ سارے رشتے محرمات عارضیہ میں سے ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد یا ان کے شوہر کے طلاق دینے کے بعد یا بیوی کو طلاق دینے کے بعد، بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ اور محرمات عارضیہ میں سے ہر وہ شادی شدہ عورت ہے جو کسی کے عقد میں ہے، وہ بھی محرمات عارضیہ میں سے ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ عورت ہے کہ جب تک اس شوہر کے ساتھ ہے، جب تک اس کا شوہر اس کو طلاق نہ دے دے یا اس کے شوہر کا انتقال نہ ہو جائے، اس سے بھی نکاح حرام ہے، وہ بھی محرمات عارضیہ میں داخل ہے۔ اس لیے جو محرمات ابدیہ، جو رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یعنی 16 رشتے، 7 رشتے جو ہے نسب سے، 7 رشتے رضاعت سے اور 2 رشتے جو ہے سسرال سے، یہ جو ہے 16 رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اس لیے ان کے سامنے گھریلو لباس میں آیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مرد کے لیے یہ 16 رشتے حرام ہے، اسی طرح یہی 16 رشتے عورت کے لیے بھی حرام ہے، یعنی جو رشتے فیمیل، جو 16 فیمیل ہے یہ مرد کے لیے حرام ہے، تو اسی طرح اس کے الٹ یعنی یہی 16 میل جو ہے مرد ہے یہ عورت کے لیے حرام ہے، یہ 16 رشتے، اسی کو الٹا کر دیجیے تو یہی 16 رشتے عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ تو یہ محرمات ابدیہ ہے، ان کے سامنے گھریلو لباس میں آیا جا سکتا ہے، شلوار قمیص پہن کر دوپٹہ اوڑھ کر ان کے سامنے گھریلو لباس میں آیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو محرمات عارضیہ میں دیور بھی ہے اور بہن کا جو شوہر ہے، تو یہ جو محرمات عارضیہ جو رشتے ہیں ان کے سامنے حجاب پہن کر آیا، پورا ڈھانپ کر آیا، یعنی گھر میں تو ہمیشہ حجاب پہن کر گھوم نہیں سکتے، برقع اوڑھ کر گھر میں ہمیشہ رہ نہیں سکتے، اس لیے جو ہے ان سے دور ہی رہا جائے۔ اگر ان کے سامنے آنے کی نوبت آ پڑے تو پورا اوڑھنی کو اچھی طرح لپیٹ کر پورا پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ ان کے پاس آئے، اور ان سے اکیلے ملنا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ محرمات عارضیہ کے بارے میں ایک صحابی نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء فقال رجل من الانصار ارائیت الحمر قال الحمر الموت، یہ حدیث متفق علیہ ہے، امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کے پاس اکیلے جانے سے بچو، تو ایک انصاری صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول دیور کے بارے میں یا جیٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحمد الموت، دیور یا جیٹ یہ موت ہے، یعنی ان کے سامنے نہیں آیا جا سکتا اکیلے، ان سے اکیلے بات چیت نہیں کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ اکیلے باہر نہیں جایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ فرمایا الحمد الموت، بھابھی کے لیے دیور یا جیٹ یہ موت ہے۔ اور آج کل تو یہ رواج ہے ہندوستان کا کہ بھابھی کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، بات چیت کی جاتی ہے، ہنسی مذاق ہوتے ہیں، اور پھر نہ جانے کون کون سی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ نوبت نہ آئے اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ بھابھی کے لیے دیور یا جیٹ یہ موت ہے، ان سے پردہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے چچا کی لڑکی ہے، ماموں کی لڑکی ہے اور پھوپھی کی لڑکی ہے، یہ بھی محرمات میں سے نہیں ہے، اس لیے ان کو بھی پردہ کرنا ضروری ہے، زیادہ گھل ملنا بات چیت کرنا ان کے لیے بھی ناجائز ہے، اس لیے یہ بھی پردے میں رہے۔ ان محرمات جو قرآن نے بیان کیے سورۃ النساء آیت نمبر 23 اور 24 میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ جو سورہ نساء آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام رشتے بیان کیے ہیں ان میں سے کہیں بھی چچی کا، مامی کا، بھابھی کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی چچا کی بیٹی کا ذکر ہے، نہ ہی ماموں کی بیٹی کا ذکر ہے، نہ ہی پھوپھی کی بیٹی کا ذکر ہے۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، ان سے نکاح ہوا کیا جا سکتا ہے۔ بھائی کی موت کے بعد بھابھی سے نکاح ہو سکتا ہے، بیوی کی موت کے بعد بیوی کی بہن یعنی سالی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ماموں کی بیٹی ہے، چچا کی بیٹی ہے، اصل میں کچھ ہے غیر مسلم جو ہے یہ وغیرہ کھڑا کر کے رکھے ہیں کہ مسلمان جو ہے اپنی بہن سے شادی کرتے ہیں۔ کس نے کہا کہ مسلمان اپنی بہن سے شادی کرتے ہیں؟ چچا کی لڑکی یہ بہن ہے، ماموں کی لڑکی یہ بہن ہے، پھوپھی کی لڑکی کیا یہ بہن ہے؟ یہ تم نے کہہ دیا کہ وہ بہن ہے، تمہارے کہنے سے کوئی بہن نہیں ہو جاتی۔
جو قانونی طور پہ جو بہن ہے وہی بہن رہے گی، کسی کو بہن کہہ دینے سے وہ بہن نہیں بن جائے گی۔ یا آپ نے کوئی لڑکی دیکھی اس کو بہن کہہ دیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہے، بنا حجاب کے بات کر سکتی ہے، آپ کے ساتھ گھوم سکتی ہے کیونکہ آپ نے اس کو بہن کہہ دیا، وہ آپ کو بھائی مانتی ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا اسلام میں۔ جو قانونی طور پہ جو بہن ہے وہی بہن رہے گی، آپ کے کہہ دینے سے کوئی بہن نہیں بن جاتی۔ بہن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ ایک ہو، دونوں کے ماں باپ ایک ہو۔ اگر ماں باپ ایک نہیں ہے تو کم سے کم ماں ایک ہو، یا کم سے کم دونوں کا باپ ایک ہو۔ یعنی باپ نے 2 عورتوں سے شادی کی ہے تو ان 2 عورتوں کی جو اولاد ہے وہ آپس میں بھائی بہن ہے، اگرچہ ان کی ماں الگ الگ ہے لیکن ان کا باپ ایک ہے۔ اسی طرح کوئی عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے طلاق دے دی اور اس سے اولاد بھی ہے، اب وہ دوسرے آدمی سے نکاح کرتی ہے تو پہلے شوہر کی اولاد اور دوسرے شوہر کی اولاد یہ آپس میں بھائی بہن ہے، اگرچہ ان کا باپ الگ ہے لیکن ماں ایک ہے۔ اس لیے ضروری ہے، بھائی بہن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ ایک ہو، یا کم سے کم ماں ایک ہو، یا کم سے کم باپ ایک ہو۔ اب دیکھا جائے چچا کی لڑکی، اس کی ماں بھی الگ ہے، اس کا باپ بھی الگ ہے۔ ماموں کی لڑکی، اس کی ماں بھی الگ ہے، اس کا باپ الگ ہے۔ پھوپھی کی لڑکی، اس کی بھی ماں الگ ہے، اس کا بھی باپ کوئی اور ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بہن ہے؟ یہ بہن نہیں ہے۔ قانونی طور پہ جو بہن ہے وہی بہن کہلائے گی۔ اور آپ نے رشتے میں آ کر کسی کو بہن کہہ دیا تو وہ حقیقی بہن نہیں ہوگی، وہ قانونی بہن نہیں ہوگی۔ ہاں آپ نے کہہ دیا ماموں کی بیٹی ہے تو آپ کو بھائی بولتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ قانونی طور پہ بہن تھوڑی ہے آپ کی، کیونکہ اس کا جو باپ ہے وہ الگ ہے، اس کی ماں بھی الگ ہے، تو قانونی طور پہ وہ آپ کی بہن نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ضرورت ہے آپ کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور سیکھنے کی کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، حدیث کی تعلیمات کیا ہے، تاکہ آپ کسی بھی اعتراض کا جواب دے سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔